ایک دن متوکل کے دربار میں ایک جوان عورت آئی۔ متوکل امام علی نقی علیہ السلام کے دور کا حاکم تھا۔ اس عورت نے آ کر کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ متوکل نے کہا تو زینب کیسے ہو سکتی ہے؟ زینب بنت علی کو تو اس دنیا میں آئے اور گئے زمانے گزر گئے ہیں، میں تجھے زینب کیسے تسلیم کر لوں؟ تو تو جوان ہے اور تو اتنا عرصہ کیسے جوان رہ سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ میں ہر 40 اور 50 سال بعد جوان ہو جاؤں، اس لیے میں ابھی تک جوان ہوں۔ اس کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کے لیے علماء کو دربار میں جمع کیا گیا اور ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ سب علماء نے کہا یہ جھوٹی ہے کیونکہ زینب کو تو اس دنیا سے گئے عرصے گزر چکے ہیں۔ متوکل نے کہا کوئی ایسی دلیل دے جس سے میں اس کو جھٹلا سکوں۔ سب نے کہا اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ اتنے میں متوکل کے وزیر نے کہا اس معاملے کو رسول خدا کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، لہٰذا امام علی نقی کو بلایا جائے۔ اس کے بعد متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو تشریف آوری کی زحمت دی۔ جب آپ علیہ السلام دربار میں آئے تو متوکل نے سارا معاملہ پیش کیا۔ اس کے جواب میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹی ہے۔ اس کے بعد متوکل نے کہا ایسی کوئی دلیل دیجیے جس سے میں اس کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جد نامدار کا ارشاد ہے میری اولاد کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اے متوکل اس عورت کو درندوں میں ڈال دو۔ اگر یہ سچی ہے اس کا زینب ہونا تو درکنار، اگر یہ سیدہ بھی ہوئی تو جانور اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر یہ سادات سے نہ ہوئی تو درندے اس کو مار کھائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ دربار میں اشارے بازی ہونے لگی اور دشمنوں نے مل جل کر متوکل سے کہا اس کا امتحان امام علی نقی کے ذریعے ہی کیوں نہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ درندے سیدوں کو کھاتے ہیں یا نہیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا اگر جانور انہیں کھا لے تو متوکل کی منشا بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو متوکل کے دل کی الجھن بھی دور ہو جائے گی جو زینب کذاب نے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد متوکل نے امام علیہ السلام سے کہا کیا اچھا ہوتا اگر آپ خود درندوں کے پاس جا کر یہ بات ثابت کر دیتے کہ آل رسول کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ امام علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اس کے بعد متوکل نے اپنے بنائے ہوئے شیر خانے میں امام علیہ السلام کو بھیج کر دروازہ بند کر دیا اور خود اوپر جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہاں سے امام علیہ السلام کے حالات دیکھ سکے۔ درندوں نے جب دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو وہ خاموش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام صحن میں پہنچ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے تو درندے آپ کی طرف بڑھنے لگے اور ٹھہر گئے۔ آپ علیہ السلام کو چھو کر آپ علیہ السلام کے ارد گرد پھرنے لگے۔ آپ علیہ السلام ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کے بعد وہ درندے اپنے ٹیک کر آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ سارا ماجرا متوکل چھت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ علامہ باقر لکھتے ہیں جب اس عورت نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بعض روایات کے مطابق اس عورت کو ہدایت کے لیے چھوڑ دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق متوکل نے اس عورت کو درندوں کے آگے ڈال دیا۔ This is